جی بالکل، ملک بھر کی طرح سوات میں بھی 14 اگست پوری جذبے اور جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو بازار میں پاکستانی جھنڈوں کی بہار جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر سٹال ہے اور بیجز یہ لگ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مقامی نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس دن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، آپ کیسے ہیں؟ جی 14 اگست کو منانا چاہیے، بہت ہی مقدس دن ہے، ہمارے یوم آزادی ہے، اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس دن ہمیں بہت سی وہ ملی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب 14 اگست آ جاتے ہیں تو سارے لوگ روڈوں پر نکل آ جاتے ہیں، یہ روڈیں بلاک ہو جاتی ہے، پوری رش بنا ہونا چاہیے کہ کوئی لوگ کسی منظم طریقے سے اپنی کوئی طریقہ بنا کر یہ منایا جائے۔ اور دوسری بات کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے بتایا کہ 27ویں رمضان کو 14 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اسی طرح 27ویں رمضان کو ریاست مدینہ بھی آزاد بنا تھا، تو ہمیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ملک پر فخر کرنا چاہیے اور اپنی 14 اگست کو منانا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، آپ نے یہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں شہری ہیں، ان کے باتیں آپ نے سنی، ان کا کہنا تھا کہ 14 اگست جو ہے وہ بالکل اچھی طریقے سے منانا چاہیے اور پرجوش منانا چاہیے، لیکن جو ریاست مدینہ کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے رمضان المبارک پر مدینہ ریاست کی مدینہ بھی قائم ہوئی تھی اور پاکستان کی ریاست بھی قائم ہوئی تھی، تو اس دن کے حوالے سے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے 14 اگست 1947۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بھرپور جو رونق ہے وہ لگ چکی ہے، بچی بھی جو ہے، بڑے بچے سب جو ہے وہ بیجز اور جو یہاں پر سٹال ہے ان کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر میں اس دوران آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رواں سال جو ہے بڑی تعداد میں سیاحتی لوگ جو ہے مقامات سیاحتی افراد جو ہے بالائی پہاڑی علاقوں کی طرف رخ کر رہی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے باعث جو اسکول بند ہے، تو اسی حوالے سے اسکول جو ہے رواں سال اسکول میں جو 14 اگست ہے وہ نہیں منائے جائیں گے اور بچے جو بھی ہے وہ بھی اسکول میں 14 اگست نہیں منا سکیں گے۔ جی